کمائی نال کوٹھی اٹھاں دی ترالی کھری اول دے پیسے کیتے اور اون ترالی دے اندر کم از کم 400 1500 ایک وچ دوم رلا چھوڑی اے جی بھرائیاں دی غلطی ساری کوئی غلطی نہیں جڑا ڈاٹ ٹرالے سٹاوے تے اول دے پیسے دے وے اون تے 5 ٹرالیاں دوم پہ رلے آوے او غریب کیڑا گنے کیڑا نہ کھیڑے ہو رات دے ٹرالے جڑا بےمان سٹ ونے ادھی فیل وچ ملاوٹ ہوئے ہنجیرا ہوئے دوم ہوئے پیسے کنے اول دے دے میں ملاوٹ پھر بڑے حج تے کرے عمرہ کوئی نہ عمرہ نہ حج منظور ہوندا ہے عمرہ منظور ہوندا ہے جیتا رزق حلال ہے سبحان اللہ یہ سنیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بار بار میں کئی مرتبہ قصہ عرض کر چکا ہوں آپ کپڑے دے تاجر 40,000 دینار دا تھان کپڑیاں دا کٹھا مال اپنے غلام کو آ گیا بولی دے یہ ریٹ ہے پر ایندے ایک تھان ایسا ہی جڑا جھری دار ہے عیب دار ہے وہ کو نہ کھیڑ رکھے وہ علیحدہ رکھے ایک کپڑا وہ باقی کپڑے دی نسبت صحیح کوئی نہیں جھریے نوں دے ہن میں صحیح کہیں اون دے پیسے گھٹ لاویں خلیفے کو آپ دے غلام کو خیال نہ آیا وہ 40,000 دینار دی بھگی کپڑے دی رکھی تے بولی لائی منڈی ساری ایک ریٹ نال بیچ چھوڑی پیسے جنا تھیلی منافع دی گھٹ کے حضرت کی خدمت میں پیش کیتا آپ فرمائی امام اعظم ابو حنیفہ نے میں تے کو آکھا یہ ایک تھان وچ عیب دار ہے چھری دار ہے تو کو علیحدہ رکھی وہ بھگی قیمت نہ بیٹی اون دا ریٹ گھٹ لاویں آج کہ میں تو بھول گیا میں تو ہکی بولی نہ چنگا تے گندا اچھا مارا سارا سودا اکٹھا کر چھوڑے فرمایا میرے تے حرام ہے بن سارا پیسہ غربا میں بنا دے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تجارت ہے مسلمانی تجارت یہ تجارت ہے ایمانی تجارت پوری ٹرالی دے وچ ایک حصہ دوم سیل ہوئے پرچی اول سیل دی پیسے اول سیل دے وچ ملاوٹ تے پوری روزی حرام ہے کھیر دے گلاس ایک پھینگ ایک قطرہ پیشاب دا رلے وہ یکا گلاس حرام نہیں میں پی دے حلال دی کمائی وچ حرام ملایا ہوئے ساری تجارت حرام ہے صحابہ پاک دی عظمت کو صدقے صحابہ دی شان کو صدقے آج موضوع حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی لقب غنی دا کیوں ملیا بہت بڑے تاجر غنی اتنا اللہ مال کو عطا کیا آپ کا جمنا آپ کی ولادت مبارک مکہ شریف ہے عثمان بن عفان دے بیٹے قریشی ہیں والدہ دے طرفوں آپ دا شجرہ حضور پاک نہ چوتھی پوشت تے رل میں حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرن دی دولت کیویں نصیب تھی کہیں دی سنگت دے ذریعے آپ حضور دے صحابی بنے وہ محنت کرن والا اسلام تے لے کے آنے والا وہ کون عظمت والا شخص ہے وہ عظیم ذات حضرت ابو بکر صدیق دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب ہو یار یارہ دے یار ہیں جڑے گمراہ یار کو سیدھے راہ تے پھرنا ہوں بھٹک دے انسان کو
راہ راست کی دعوت دے بد عقیدہ دوست کو سچے عقیدے کی طرف گھیرنا میں آؤ قرآن کیا دے حدیث کیا دیے اصل عقیدہ اصل سچا راہ ہے جیڑا کہیں گمراہ کو سیدھے راہ تے گھیرنا میں سیدنا صدیق اکبر دی سنت ادا کی تھی سبحان اللہ اور قرآن کریم نے یا کل دسیے گمراہ یار دی گمراہی کو بچو بے دین دوست وہ جہنم میں گھیرے تھے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا خلیل مانا دوست ہے 19 سپارہ سونا قرآن جائے گمراہ بھی جاری اختیار کی تھی بے دین بندے کی سنگت اختیار کی تھی بد مذہب کی سنگت اختیار کی تھی کہ ہوں دے عقیدے تے چل پیا حق درا چھوڑ دیتا قرآن پاک خبر پیا نہیں دے او گمراہ یاد کٹھے جہنم میں سی جنن ملائکہ کو جہنم کی دی میں نے اسے او پکار کے کیا آکسی وہ آیت میں پڑھتا پیاں کیا آکسی یا ویلتا لیتنی ہائے میری بربادی ہائے میری رسوائی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں فلانے کو اپنا یار نہ بنے گا نہ گمراہ تھیدا تے نہ جہنم ویدا اللہ سونے نے سب کو پاک کلام عطا کیتے ہر مسئلہ قرآن دسے اللہ کرو قرآن کی عظمت سن کے زبان علیہ اجل معاشر کا میدان لگا نہیں جہنمی جہنم میں گئے نہیں جنتی جنت تک پہنچے نہیں جیڑا رضان صدیاں بعد آمنے قرآن پہلے دس دیتے قرآن دسے منو یا نہ منو تاری مرضی قرآن آتے پورے دی یاری بد مذہب دی یاری بد عقیدے دی یاری اللہ دے رسول دے گستاخ دی یاری وہ اہمیت نہ دیوائے یہ ہوں دی وجہ نہ تسا جہنم کی ہوئے تب وہ جانا بڑی رسوائی دا ہوتی قال یا ویلتا سبحان اللہ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا جہنمی رو رو کیا کرن یا اللہ آج ساری بربادی دنے میری رسوائی ہے جو میں فلاں دی دوستی اختیار کی تھی تے آج میں گمراہ تھے گیا کہ گمراہ دی دوستی دا رضا تے نیکاں دی دوستی دا رضا تو قرآن کیا حال ہے اللہ پاک کا قرآن ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ سونا فرمینے میں اللہ ایک جماعت ہے اے لوگوں جماعت اس سنگت اختیار کرو اونا جماعت دے میں اللہ دا انعام ہے وہ نبیوں دی جماعت ہے وہ صدیقاں دی جماعت ہے وہ شہیداں دی جماعت ہے وہ نیک لوگاں صالحین دی جماعت ہے وحسن اولئک رفیقا انہاں دی غلامی کرائے انہاں دے عقیدے تے چلائے انہاں دی سنگت اختیار کرائے کہ میں اللہ دے دوست ہیں اچھے دوست ہیں وحسن اولئک رفیقا اللہ ہر مسلمان کو بد عقیدے دی سنگت
بچا بد مذہب صحابہ دے گستاخ صحابہ دے دشمن جڑے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ دا نہ ہی سننا گوارا نہیں کرتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت عثمان کو دعوت دی کہ اے پیارے عثمان تو تاجر بھی ہے شریف انسان بھی ہے میں ابو بکر کے حق دی دعوت دینا جی میں سونے محمد کا کلمہ پڑھ کے دے ایویں تم بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے جگیا پیر میں سنگت کی دی میری ڈھولی بچ آ پھول پے بریاں دی جنا سنگت کی دی کوئی پچھلے کی دے اڑ گئے جی بولو سبحان اللہ شعراء جڑے گزرن نو ترجمانی کیویں کی دی قرآن حدیث جنہ پڑھے تے سمجھے ورنہ مطابق شعر لکھے جمیاں دی او میں سنگت کی دی میری ڈھولی بچ آ پھول پے بریاں دی جدا سنگت کی دی میں پچھلے کی تے بندہ پانچ وقت نمازی ہوئے تہجد گزار ہوئے کئی شرابی دا دوست بن گئے رفتہ رفتہ ہوندی نہ حسد ہوندی بد کرداری اپنے دوست اثر کر گئی ایک نہ ایک جارے وہ بھی شراب پی بیٹھا پھر پچھلے نمازاں اور ریاضتاں اور چنگیاں عادتاں چھوڑ گئی کیا برباد گئے تہجد گزار بندہ سود خور دا یار بن گئے اینڈ بدلے دی صحبت دے سکتے ہیں سودی طریق ایمت میاں محمد کڑی والی سرکار نے رو محمد آزاد کشمیر کے بزرگ نے کشمیری بزرگ نے کیا خوب کر آپ فرمانے نے چنیاں دی یاری میں جیویں اترے بازاراں سودا بھاویں مول نہ لئیے تے ہلیان ہزاراں میں اچھے دوستی میں سمجھائے جنہیں بازار اتر دی دکان ہوئے تو سر روپے دا اتر بھی نہیں کیتا تے ان دکان تے بن بیٹھے ہوئے ان دے کول بن بیٹھے ہوئے مفتی لذت مہک دی خوشبو دی تا چلی گئی جمعے دی سنگت ایویں تے جیویں اترے بازاراں سودا بھاویں مول نہ لئیے تے ہلیان ہزاراں برے دی سنگت ایویں تے جیویں پھٹ لوہارا کپڑے بھاویں کن کن بئیے تے جن کا پوئن ہزارا کیا بزرگاں نے سبق دیتے اپنے کلام میں فرمایا برے دی دوستی شرابی دی بے نماز دی گستاخ رسول دی وہ سنگتی میں تسا لوہار کوئی بٹھی دے بن بیٹھے ہوئے کہ منہ جنا تھوکا دیتے کولے دے بٹھی جنا پکھائیے جنا کولے دے تھوکا گئے چڑکا ہونی ہے جی میں کپڑے جتنے بچاؤ کوئی نہ کوئی چڑک ضرور آتی فرمایا بد دی جاری تو بچ گستاخ بے ادب دی صحبت وچ نہ بیٹھا کر نہ دمودی نہ حسد دی چنا دی تیرے اوتے کیویں آ حضرت عثمان ذی النورین صدیق پاک دی گل منی سبحان اللہ سبحان اللہ
آقا علیہ السلام دی بارگاہ عثمان ذی النورین آکھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ عثمان ذی النورین کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ آقا مدنی کریم وقفے عرصے بعد حضرت بی بی رقیہ دا نکاح حضرت عثمان ذی النورین نے کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ مکے دے لوگوں نے جنن شدت اختیار کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفاں دیون شروع کی تھیاں۔ جنہ لوگوں نے کلمہ پہلے پڑھ کیتا وہ کمزور دے تھوڑے ہیں، انہاں کو ستاون شروع کر دیتا۔ حضور کریم دی اجازت دے نال صحابہ ملک حبشہ ہجرت کر گئے۔ ہجرت والے قافلے حضرت عثمان ذی النورین بھی گئے، آپ دی گھر والی بھی گئی۔ سبحان اللہ۔ حبشہ دے بادشاہ نے صحابہ دا استقبال کیتا، اپنے کول ٹھہرایا۔ صحابہ مکہ چھوڑ کے کشتی دے ذریعے، بیڑی دے ذریعے، سمندری راہ دے ذریعے حبشہ بن پہنچے۔ عثمان ذی النورین بھی، باقی صحابہ پاک بھی، حضرت عثمان بن مظعون بھی جان دے ہو۔ لیکن حضرت عثمان ذی النورین، عثمان بن عفان بے رسول اللہ دا صحابی عثمان بن مظعون، او بھی قریشین، یہ پہلا مہاجر ہے جائیں حبشہ ہجرت کی تھی۔ یہ بھی قافلے نال ہے۔ عثمان بن مظعون او پہلا صحابی ہے۔ حضور دے خاندان وچوں مہاجرین صحابہ وچوں سب تو پہلے جیڑی قبر جنت البقیع بنی ہے حضرت عثمان بن مظعون۔ سبحان اللہ۔ انصار وچوں پہلا صحابی جڑا مدینے دفن تھے وہ حضرت سعد بن زرارہ ہے۔ انصار وچوں حضور دی قوم وچوں مہاجرین وچوں جڑا صحابی جنت البقیع دفن تھے عثمان بن مظعون ہے۔ جیدی قبر دا نشان نبی پاک اپنے ہاتھ نال قائم رکھے، دفن کر کے عثمان پاک دے سراں دی آلے پاسوں نبی پاک بڑا سارا پتھر اچاواں کھڑا پورے تاکہ پرے کل پتہ لگے میرے عثمان دی قبر ہے۔ سبحان اللہ۔ قبراں دے نشان کو بدعت کھن والے، قبراں دے نشان کو شرک کھن والے نہ بخاری مسلم دی حدیث نہیں پڑھی۔ اللہ والے دے قبراں دے نشان کچھ اونچے قائم رکھنا حرام نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک نال پاؤں بڑا پتھر کھڑا کیتے عثمان ذی النورین دی قبر دی سراں دی والے پاسوں تاکہ پرے دے مسافراں کو پتہ لگے اے میرے عثمان بن مظعون دی قبر ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی؟ قبراں دا نشان قائم کرنا دے دو فائدے ہیں تاکہ نسل کو، اولاد کو، قریبی رشتہ داروں کو فاتحہ پڑھن واسطے آسانی تھی وے۔ نشان ہوتی تمن فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ قبر دا نشان مٹ گیا تے قبر بنائی نہ کڈا لمبی نہ وہ زمین فرش برابر تھی گئی تے کو کیا پتہ ہے اماں دی قبر کتھے کھبے دی قبر کتھے۔ ایمان تے بزرگاں دے قبراں دا نشان قائم رکھنا۔ یہی دور قبر تے سراں دی پھٹی لواونا نہ لکھواونا شریعت اجازت دیتی ہے، کوئی گناہ نہیں۔ تاکہ بیٹے کو، پوتے کو، بھائی کو، رشتہ دارہ کو قبرستان ویندیاں دشواری نہ تھی وے۔
نام دے ذریعے پتہ لگ بنے تاکہ فاتحہ پڑھنے آسانی تھی. فاتحہ پڑھنے میں آسانی تھی. نشان قائم کر. فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد پہلا. علماء دیوبند کا جڑا فتویٰ ہے فتاوی دارالعلوم دا جلد پہلا ہے. اٹھاؤ دیکھو پڑھو. مفتی عزیز الرحمان عثمانی اپنی قلم دے نال لکھے. اپنی قلم دے نال آپ لکھے کہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی انہاں دے والد گرامی دی قبر مبارک 5 فٹ اونچی ہے. نشان قائم ہے. لوگ فاتحہ پڑھن میں آج بھی نقشہ منگاؤ مولانا اشرف علی تھانوی دی قبر دا نشان ہوں تک بھی موجود ہے قائم ہے. تو قبر مٹاونا ان دا نشان ملیا میل کرنا یہ قبر والے دی توہین ہے. حضور دے فرمان دی بھی توہین ہے جو نبی پاک عثمان دا نشان قائم رکھے. اور سن 1343 کی تاریخ یاد رکھا ہے. سن 1343 آل سعود نے عرب چا قبضہ کیتا. بل 1921 شاہ عبدالعزیز دے آرڈر دے ہوتے بلڈوزر بھیجے گئے. قبراں مسمار کی دیا گیا. بزرگاں نے قبراں ملیا میٹ کر دیتیاں. 1921 تو پرہاں تاریخ گواہ حدیثاں گواہ کتاباں گواہ حضرت عثمان ذی نورین دا روضہ بی بی فاطمہ زہرا دا روضہ بی بی خدیجہ کبریٰ دی مزارہ عرب وچ مکے مدینے وچ اللہ دے نیک بندے نے قبراں دے نشان مزاراں موجود ہیں. سبحان اللہ. عثمان بن مظعون نے حبشہ ہجرت کی تھی. حضرت عثمان ذی نورین نے بھی ملک حبشہ ہجرت کی تھی. ابو سفیان ایک قافلہ گھن کے گیا توفے تحائف. نہ پتہ لگا نا مکے دے کافرہ کہ صحابہ تو انہیں ہو رہے ہجرت کر کے یہ حبشہ پہنچے ہوئے ہیں کہ نہیں حبشہ دے بادشاہ کو ساڑھے بارے غلط کرے پھر نہ دے میں قوت دیا جانا پڑا میں ہوئے تا صحیح نہ کو کوئی کٹوں بڑے توفے تحائف گھن گے. حبشہ دے بادشاہ دا نائی حضرت اسحما اصل لقب ہے اندر نجاشی. ابو سفیان نے درخواست بھیجی اسا مکے دے تاجر ہیں امیر ہیں تو انہاں ملاقات کرنا چاہنے. حبشہ دے بادشاہ نے اپنے مہمان نے ساڑھ گیا. ابو سفیان نے آکھا توبہ استغفر اللہ کچھ بگوڑے لوگ آئے ہوئے ساڑھے وطن تو بھاٹیں توارے وطن شہر آگے نو انتشاری ہے توارے دین کو خراب کرے سے غلط عقیدے جیسے سے. آپ فرمائے ہو کی میں یعنی انہاں کلمہ پڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد دا مشن ہے کہ اللہ دے سوائے باقی جتنے بت ہیں یہ آباؤ اجداد جڑے عقیدے دے ہیں شرک حرام ہے. لہذا کہ تساں عیسائی میں تھوڑا عقیدہ بھی یہ خراب کرے سن والے لوگ مسلمان بنے سن. ابو سفیان نے جڑا اقرار کی تھی تو حبشہ دے نجاشی بادشاہ نے بطور امتحان نبی پاک دے چاچا داد بھائی کو حضرت جعفر بن ابو طالب کو ساتھ گیا. حضرت جعفر تیار نے لی دے بھائی انہوں کو سٹا پھر اپنے علماء کو نال ملایا. ابو سفیان کو سٹا انہوں دے سامنے مذاکرات شروع تھی گئے. تو ہم بس دلائل جڑے علماء پادری انجیل تورات عالم زبور دے بیٹھے ہیں. حبشہ دے بادشاہ نے حضرت جعفر تیار کو آکھیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبیاں دس. قرآن نے تسا کو قرآن سنا. ہر دربار ایک حضرت جعفر نے قرآن کی تلاوت شروع کی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى.
ترجمے دے نال پھر نکتا تا علماء جڑے عیسائی بادشاہ دے دربار وچ بیٹھے ہن قرآن سن کے انہاں دے اکھاں چوں آنسو پہ لڑدے ہن انہاں دے داڑھیاں پسدیاں پیان ہوں رومن کو قرآن نے ختمی سپار بیان کیتے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. حضرت جعفر طیار نے قرآن سنایا ود ترجمہ سنایا. پوچھیا بادشاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کیا دینن؟ آپ فرمائے وہ خلق دی دعوت دینن بے دے حق کھامن تو رکینن جھوٹ بولن تو رکینن سچی بات کرن دی دعوت دینن ہمسایہ دے حقوق دے خیال رکھن دی دعوت دینن. آپ اٹھوں آپ تقریر کریں دے رہ گئے. بادشاہ غور دے نال سنتا رہ گیا. انہیں پوچھا یہ دسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا جڑے خوبیاں بیان کی تیری ہوں تو چپ کر ون. ابو سفیان کو پوچھا یہ دسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قوم بیادری کی تو کئی بے بھی دعویٰ کیتے سوا محمد نے. انہیں کہ کوئی نہ انہیں کہ حق آٹھے میں کو بھائی کا دسا حکومت والے امیر لوگ ہیں یا غریب ہیں. انہیں کہ سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے غریب ہیں. سبحان اللہ. انہیں کہ تریجی کا دسا جنہ کلمہ پڑھے وہ پھرے بھی ہن یا قائم ہیں. سبحان اللہ. انہیں کہ وہ قائم ہیں جتنا سا ظلم تشدد کیتے اندھے جو ایک بھی نہیں پھرا اپنے ایمان تو معلوم ہویا اپنے عہد تو پھر وجنا زمین تو بیچ دینا یہ بےمانہ دا کام ہے. اپنے عہد تے قائم رہنا صحابہ بے ضمیر ہے کوئی بندہ ہے جڑا اپنا ایمان بیٹے اپنی غیرت میں جے چل تکیاں دلا. انہیں کہ چاہے دسا تعداد گھٹ دی پئی ہے یا بد دی پئی ہے؟ ابو سفیان نے آکھا تعداد بد دی پئی. بچو ہے انہیں زمین تو کٹ چاہتا کٹ تو یہ بننا حبشہ دے بادشاہ کٹ دیتا. انہیں کہ قسم پروردگار دی ذات دی جیڑیاں صفتاں تائیں دسیاں میں پوچھیاں ذرہ برابر بھی فرق کہنی. یہ شان محمدیاں سارے کتابوں دے اندر موجود ہیں. جیڑی کتاب سارے پیغمبر عیسیٰ نبی کے نازل تھی ہے انجیل میں یہ خبر ہے تورات میں یہ خبر ہے محمد سچا نبی. سبحان اللہ. ابو سفیان نے آکھا بھائی گال ایسی کرا کہ پھسل بنے مننے نہ. ابو سفیان نے کیوں دا ایک دعویٰ ہے کہ میں مکے وچ راتی رات لا مکانت تے گیا مسجد اقصی آیا نبیوں کو نماز پڑھائیے بعد براق دے بیٹھا ستے آسمان پار گیا اللہ کا دیدار کیتے اللہ نمازاں دتی ایک مہینہ روزہ دیتے. بعد میں آیا اندر رات وہ عیسیٰ یہ کیڑا بڑا دعویٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسا مکہ جو ٹرو شام آؤں کئی دن کئی راتی دا سفر ہے. انہیں چاند چلیے بہی دا تمہیں پھر بیسی محمد دے خلاف ہی بیسی. جناب سفیان نے کہا مکئیے انہوں نے جماعت دا بڑا پادری بیٹا انہیں کہ ٹھہر ون کی دا جواب میں دینا. سبحان اللہ. جڑی بات پہ کرے نے بات سب کامان دی دوسرا دی کامان دی جو میراج تے گئے مسجد اقصی نماز پڑھائی نے یہ بڑا جھوٹ ہے نہ کہ یہ دی تصدیق میں کرنا چپ کر.
حبشہ بادشاہ دے ایوان صدر دے اندر ہلچل بن گئی ہے، جگہ لوگ حیران ہیں۔ پادری نے آکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ دعویٰ بھی سجائے 27 رجب دی رات آئی، میں مسجد اقصیٰ دا خادم ہاں، میں مسجد اقصیٰ دا چابی بردار ہاں، تالے مارنا میرا کام ہوں دے، عبادت کرن والا جب تک آخری بندہ نہ نکلے میں انتظار کرے نا، صبح تالا میں کھلے گا، جنا معراج دی رات آئیے 27 رجب دی رات میں مسجد اقصیٰ دا مین دروازہ رات بند کرا لگا، میرے کل بند نہیں تھیا۔ میں انہیں پلے کن تاکن زور لینی تھیا، میں اپنے محلے دا ایک مستری اٹھایا، ان نقص چیک کیتے کوئی نقص نہیں، دعا دور لیں، میں دروازہ بند نہیں تھیا، اساں دروازے کو کھلا چھوڑ کے چلے گئے۔ صبح دی نماز ویلے میں آیا، میں ان دروازے کو ہاتھ نہ بلایا بھی ہے، مارا بھی ہے، کھولا بھی ہے، میں مسجد اقصیٰ دے اندر ڈٹھے مہ گئی، میں پیر علی پتھر دے نال پلر نہ ڈٹھے، سواری بدن دے نشانن، میں گواہی دینا جڑا دروازہ بند نہ تھیا، وہی گواہی جو محمد آنا نماز پڑھاونی آئی۔ شہرہ دے اساں سارے قرآن کو پڑھ کے دکھے، میٹھے مدنی تھیا کوئی آیا نہیں، اے دے شان والا تے بخت والا آج تک کہیں مانے جایا نہیں۔ اساں سارے قرآن کو پڑھ کے دکھے، میٹھے مدنی تھیا کوئی آیا نہیں، اے دے شانے والا تے بخت والا آج تک کہیں مانے جایا نہیں۔ اور سونا جابر دمائے بچنے جوائے، اللہ نے وہ بے بت ہے، اے دے شانہ بات ہے۔ اور سونا جابر دمائے بچنے جوائے، سونا سن گلا ہے چاول جبل ہے، مٹھا مدنی علیہ پتھرہ کلمہ سنائے، ہن باقی نبی شانہ والے کئی درختوں کو کول صدایا نہیں۔ ہن باقی نبی شانہ والے کئی درختوں کو کول صدایا نہیں، ہن باقی نبی شانہ والے اے جہاں کہیں ماں جایا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت کو صدقے انہیں کہ میں مسجد اقصیٰ دا خادم ہاں، کہ میں تصدیق کرے نا منہ رات کے کھلا رہ گئے، اسا بند کرن پہ نہیں تھیا، سویرے میں آیا، نشان بھی آن خوشبو بھی آئی۔ حبشہ دے نجاشی بادشاہ نے آکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حق ہے، صحابہ کو اپنا گھر ہے، امن نال رہو۔ ابو سفیان باپ چلا ون نہ تیرے ہدیہ دے نہ تیرے تحائف دی لوڑے نہ سب تحفے دے بھوکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے خوبیاں بیان تھئی ہیں وہ تورات انجیل دے مطابق صحیح ہے۔ حبشہ صحابہ امن نال رہے، بی بی ام حبیبہ دا نکاح حبشہ دے بادشاہ نال غیبانہ ہی اسامہ بادشاہ نے پڑھایا، آپ نے طرف حق مہر ادا کیتا۔ بی بی ام حبیبہ کون آئی؟ ابو سفیان دی بیٹی آئی، پیو کافر دی مسلمان۔ سبحان اللہ، بچو سبحان اللہ۔ بی بی ام حبیبہ مکہ چھوڑ کے ایک ہجرت کر کے حبشہ گئی آئی،
ادا خامن اتھائی من کے شرابی تھی گیا، وہ مرتد تھی گیا، اسلام چھوڑ گیا، شراب پیندا مر گیا، جہنم گیا، اتھو دے ماحول جا کے وہ عیسائی بن گیا۔ کہ اسلام دا فتویٰ ہے جیدہ خامن مرتد تھی بنے آٹومیٹک نکاح ختم ہے۔ مثال طور مسلمان بچی اہل سنت خامن مسلمان بن گئے مرزائی، نکاح ختم۔ خامن اہل سنت آئی، بیوی اہل سنت آئی، خامن اہل سنت مذہب چھوڑ کے بن گئے شیعہ، نکاح ختم۔ اور یاد رکھا ہے اہل سنت بیٹی ہوئے پر ان گھوڑ دھولا شیعہ ہوئے، نکاح تھیندا ہی نہیں، نکاح جائز ہی نہیں۔ بچی مسلمانوں میں خامد مرزائی ہوئے، قادیانی ہوئے، 100 فیکٹری کا مالک ہوئے، لعنت پھیٹو ایسی تجارت ہے۔ مسلمان ہمیں چٹنی نہ روٹی کھاوے ہوئے غیرت مند نبی کا بات بدبخت لوگ رشتہ کرن دے وچ صرف چمک دے دن دولت دی کوٹھی، مال، دولت، بینک بیلنس۔ یاد رکھو یہ فانی عارضی چیز ہے، یہ محلات، یہ تجارت، یہ دولت اتھائی رہے تھی، مار کے قبلی والے دے متھے لگنے، قبر کے اندر عقیدہ کا ماتیا، رسول اللہ دی ذات دے بارے پوچھا میں تھی، دس کی ہستی دے بارے کیا عقیدہ رکھتا ہوں میں۔ تو بہتر ہے شادی کرن تو پہلے کسے دی دولت نہ دے اور کسے دی چمک نہ دے، محل تے مارے نہ دے، سب تو پہلے تصدیق کر دو جتے میں رشتہ پیا کرے نا عقیدہ کیا ہے نا کہ نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخ تا نہیں۔ حضور دی ذات سلام پڑھن کو کنی ڈرامہ تنیا دے، شور تنیا دے، نبی دی ذات سلام پڑھن تے مومنہ دا بگڑ جاتا نہیں، میرے نبی دا نام لکھا کرے مٹایا تا نہیں، جے رسول اللہ دا لکھا یا نام مسجد جو مٹا چھوڑے، جے رسول اللہ دا درو سلام مٹا چھوڑے، جے نبی پاک دی ذات درو سلام پڑھن کو سختی نال منع کیتے یا حرام آکے وہ اسلام تو خارج ہے، وہ نبی دا گستاخ بن چکے اور خود فتاوا دارالعلوم میں دکھا سکنا۔ مفتی عزیز الرحمان نے آکھے جے نبی سے نشان ہے، نبی نے صفت ہے، حضور نے شانہ میں کئی شان بھی گستاخی کی دیئے، ان دا نکاح ختم تھی گئے، ان دی عورت ان دا نکاح بھی کیوں نکل گئی ہے۔ یہ باتیں مرزایاں نال، شیعہ نال، بد مذہب عقیدے رکھن والے نال، گستاخان رسول بیادری دے نال رشتہ کرنا، رشتہ داری رکھنا اکا حرام ہے، اور یہ فتوہ علماء حق قاضا ہے، اور یہ فتوہ قرآن دا ہے، یہ فتوہ حدیث دا ہے۔ جی بولو حدیث دکھانا فقیر کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہ ہجرت فرما کے مدینہ تشریف گھن آیا، صحابہ دے وفد نے عرض کی دیا آقا اسا جڑے پہلے مسلمان بن چکے ہیں مدینے میں، کہ اسا اپنے طور نماز پڑھا کی دیکھ امام مقرر کیتا ہوا ہے، کہ اسا اپنے امام کو کئی بار ڈٹھے تو تھوک سٹے دے سم دا خیال رکھے دا، کعبے والے منہ پاسے کر کے کعبے والے منہ کر کے تھکے دے منہ کعبے دی طرف۔ سرکار فرمائی مصلی کو ہٹا چھوڑو، اے امامت قابل نہیں، یہ کو کعبے دا ادب کہے نہیں، وہ نماز دا کہے نہیں۔ آپ جے کعبے دی توہین کیتے قبلے دی سمت منہ سٹے منہ کر کے تھوک سٹیے، حضور کو امامت روک دیتے، فرمائی امام دوجا مقرر کرو، وہ جیڑا کعبے دی سمت دی توہین کرے
اندے پچھو نماز نبی روک دیتی ہے تے سارا نبی کعبے دا کعبہ ہے جڑا رسول اللہ دی عظمت ہے نبی دی شان ہے لوگ ترجیح نہیں کرے تو کو مفتی سدے اندے پچھو نماز پڑھے حدیث کے خلاف ہے عقائد کے خلاف ہے اور میں عرض کرے نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان حضرت عمر کی شان کو ایک بستی دے رپورٹ ملی کہ بستی دا امام فلاں بندہ ہے حضرت عمر نے اس بستی والے کو سڑایا مسلمانوں کو امام کو سڑایا سرکار فرمائے میں سنے تو فلاں مسجد دا امام ہے جی حسن فرمائے اے دسام تو پہلے کیڑی مسجد دا امام رہ چکے وہ پہلے مسجد درار دا امام رہ چکا ہا جیڑی مسجد قباء دے نال مسجد درار منافقہ بنائی ہے کہ اللہ سونے قرآن نے فرمایا والذی نتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 11واں سپارہ قرآن کی آیت پڑھیے اللہ حکم بیٹا میرا محبوبہ انہاں منافقہ جڑی مسجد بنائیے ایک بہانہ بنائے نے نماز دے ٹائم نوں دے وچ وڑ گئے تھے اتنے رسول دے گلے کرے تھے تیرے صحابہ دے خلاف منصوبہ بنے تھے یہ مسجد افتتاح واسطے نہ مننے یہ مسجد نہیں کہ کفر خانہ ہے ان اردنا الا الحسنى انہاں دا ارادہ اچھا کہنی واللہ یشہد میں اللہ گواہ ہاں انہم لکاذبون کہ مسجد بناون والے جھوٹے ہیں نبی پاک گئے وہ مسجد کو گرا چھوڑا انہیں ساز و سامان اگ لا دی تھی حضرت عمر سٹا فرمایا کہ تم مسجد ضرار دا امام رہ چکے انہیں کہ دیا رہ چکا فرمایا کہ منافقہ دا امام ہے آج بھی تیرے انہوں نے لے جا رہی ہے خبردار تو یہ مسجد اقبال نماز نہ پڑھا میں تو منافقہ دا امام رہ چکے سبحان اللہ حضرت عمر پاک نے وہ امام کو روک دیتا جڑا مسجد ضرار دا امام ہے مسجد ڈھہ گئی ختم ہوئی گئے ان کا بول چال اٹھن بہن خفیہ طور وہ پچھڑی بیادری نال کہیں دے نال قائم رہندا ہا اس تو ثابت کیا این دور پلاٹ کو بعد ڈٹھا کرو این دور دے اندر تجارت گھاٹے منافع کو بعد ڈٹھا کرو این دور دے اندر سب چیزاں خوبیاں بعد دیکھو جیسے پچھو نماز پڑھتے ہوئے وہ امام کو چیک پہلے کرو جیسے کوئی بچے توڑے پڑھتے پہ ان کا عقیدہ پہلے چیک کرو کہ نہیں ایک امام رلوڑ تا نہیں ایک گستاخ رسول تا نہیں متکبر بندے جہلا دن ہم مسلمان ہیں جو بھی نماز پڑھا دے بس ہمارا امام ہے یعنی منہ تے بچھو نماز نہیں ہوتی امام حسین کربلا دی سرزمین تے صبح دی نماز پڑھے دے پہ ہیں نمائندہ آگے عمر بن سعد دا انہیں کہ ایسا مسلمان ہے آج کوئی ساری جنگ نہیں تھائی اے امام حسین آمنو ساکو نماز پڑھاؤ جا یا سارے امام پڑھ منو یا آؤ عمر بن سعد امام پڑھتا پہ ان کے پیچھو نماز پڑھو کہ درمیان دوسرے کنالہ دا فرق ہے کہ اے نیڑے نیڑے دو جماعتاں ٹھیک نہیں یا پڑھاؤ جا یا سارے پیچھو پڑھو تاکہ ہکا جماعت ہی وے حضرت پاک حسین نے جڑا ارشاد فرمایا وہ غور نہ سنو آپ اس نمائندے کو آقا بن عمر بن سعد کو آگ این ٹائم تو جدیدی لشکر دا سپاہ ہے این ٹائم تو اہل بیت دا پانی بند کرے کھنے این ٹائم تو سرفو دی آگے دشمن بنے کھڑے ہو میں نبی دا نواسا ہاں میں حق دے ہاں میرا نانا حق دے ہے میں قرآن حدیث دا عالم ہاں تو سا کلمہ پڑھنے والے مسلمان این ٹائم بد مذہب بنے کھڑے ہوئے جدید شرابی ہے جدید زانی ہے وہ نماز دا تارک ہے
تو سبو کو امیر المومنین تسلیم کر کے نماز رسول دا پانی بند کی کھڑے ہوئے، لہذا تو سب بات عقیدت ہے کھڑے ہوئے میں حسین نم نماز کو پڑھے نا نہ توڑے پیچھو پڑھتا نہ میری نماز توڑے پیچھو جائز تھی دیئے آپ امامت نماز علیحدہ کریں حسین کی سیرت تھا مجھے سے بعد مذہب کی ہمیں تعداد زیادہ ہوئے اگر عقیدے میں جو منافق ہے گزاک ہے نماز کر ہے جائے رہے مجھے پیچھو جائے نہیں کریں شریعت مسئلے کو آج تک تاجر آج تک نماز دیا دا جان دے یا رسول اللہ دا نماز دیا دا جان دے تب پہ تلے رہے تھے لوگ ساکتار سے ڈلے ہیں اچھا 20 سال مدد سے روزے رہ گئے پڑھے نماز بات عقیدے دے پیچھو جائز کو نکل بھی پڑ جائے اگر سارے مسلمان ہم تو نماز جانے منے دے پیچھو جائے رہی توبہ استغفر اللہ واتا حسین کو نگاہ کیا امام حسین تو بل شریعت کو نہ مننا علیحدہ جماعت کرے تا محرم فجر دی نماز شدید علیحدہ پڑھی حسین علیحدہ نہ مطلب ہے نماز ہے رسول کو شریعت فتوہ دا پتہ کہیں کہ ڈر بنے دے پیچھو نماز جائز کی پہ دے امام جائز سمجھے نا پڑھے نا حالی تک پر شہید کہیں نہیں دیا حالی تقیر چلے کہیں نہیں حالی تک 72 تان محفوظ ہے وہ جنگ تا شوری کہیں نہ تھائی امام 10 دیتے تو سب بات عقیدہ بن گئے ہوئے امام 10 دیتے تو سب بات مذہب بھی میرے نانے نبی فرمائے جنہ بندہ بات مذہب بن منے عقیدہ چھوڑے وقت فَإِذَا مَرِضْتُ فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وہ بیمار تھی ونے مجھے واسطے پوچھن حاضر نہ تھی ہو وَإِذَا مَاتُوهُمْ وَتَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ بات عقیدہ بندہ مر منے مجھے جنازے تے نہ منو بات عقیدے نہ کھاؤ پیو نہ بات عقیدے کو رشتہ نہ دیو نہ گھنو یہ اللہ کے رسول منع کیتے حدیث گواہ ہے بی بی ام حبیبہ ابو سفیان دی بیٹی آئی نکاح کہیں کیتا حبشہ دے بعد حق مہر اپنے طرف دیتا حضرت جعفر دریات تیار نکاح دے گواہ بنے صحابہ موجودان بی بی ام حبیبہ دا جڑا پہلا خامد آئی مسلمان آئی صحابی آئی جنا حبشہ گیا وہ مرتد تھی گیا عیسائی بن گیا بلکہ اٹھائی مر گیا جہنم باز تھی گیا امائی بیوہ تھی گئی مدنی کریم اعزاز بخشا اپنے نکاح بیٹھ کیتا اے ابو سفیان دی بیٹی آئی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں پہلے کافران دے سردار اون زمانے نگاہ کیا کرینا اے مدن بعد لشکر جنہاں ہجرت حبشہ دے بعد والمدینے آیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ کو اپنا حجرہ بخشا اپنی زوجہ محمد دا شرف بخشا جنہ خدا کے صلح نامہ تھی گیا پورے 10 سال معاہدہ تھی گیا این دوران اصل لڑائی نہ کرے تو جنگ نہ کرے تو مدینے دے لوگ مکے آسن مکے دے لوگ مدینے بیسن ان صلح نامے کچھ عرصہ جنگ بندی تھی گئی ان جنگ بندی دے دوران ابو سفیان مکے جو مدینے آیا تاکہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کو ملنا ان کا لڑائی ختم ہے جنگ بندی ہے ان کا صلح نامہ ہے ان صلح نامہ دے عرض وچ آیا بی بی ام حبیبہ دے حجرے وچ جنان آیا نبی پاک سفر دے ان گھر کائنان حضور دی چادر مبارک بچھی پئی آئی بی بی پاک نے جلدی جلدی جو بستر لپیٹ کیتا ننگی چار پئی دے پاک ملایا بارے تجری بسنی بات بھی تو لگے الگ اٹھا کے بیان سنا کرو عقیدے کی وزن رکھا کرو حق دا ساتھ دیتا تقریب کو سیاست نہ گھن گئے اور کڑائیں توقع نہ رکھا ہے کہ مولی اکرم میں بھی ساری خواہش کے مطابق چل سکے انشاءاللہ ساتھ اتنے زندگی کے بچے بدن
فقیر اوے زندگی گزرے سی کہ میں قرآن آکسی کہ میں نبی دیا سبحان اللہ نہ سب کوئی ایم این اے دی پرواہ ہے نہ ایم پی اے دی پرواہ ہے نہ سب عمرانی ہے نہ سب پی پی ہے نہ قاتل لیگ دے تو محمد عربی دے غلام میں تیسری مولوی میں کیوں نہیں بڑے بڑے ایم این اے دے ہاتھ چومنے تو غلام میں تو کریں تو سارا پروٹوکول نہ تھی ساری مشہوری زیادہ دی تھی ایک خطیب فنا سردار کا منظور نظر ہے اتوارے آنکھ مدینے والے دا منظور ہے اللہ سونے دا چلنے دا نظام ویندا پے کوئی صبح ویندا پے کوئی شام ویندا پے اللہ سونے دا چلنے دا نظام ویندا پے میں اکرم منگدا ہر ویلے دعا ہوے خاتم جنا جدا آوے قضا سارے آخر نبی دا غلام سارے آخر نبی دا غلام ویندا پے کوئی صبح ویندا پے کوئی شام بی بی ام حبیبہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند اٹھا میرا بابے ابو سفیان قوم دا سردار ہے قریشیاں دا بڑا ہے یہ نیند اٹھا مدت بعد بچھڑی دھی کو ملا ہے دھیاں کو شامت کریں گے ماں باپ آتے اچھا بسترہ بچھے نے پروٹو کھول دینے پر بی بی ام حبیب نے حضور دا بسترہ لپیٹ بھی دے چاہ کے بھائی کھٹ دے رکھ دیتے ننگی منجی دے باپ کو بلائے ابو سفیان حیران تھی کہ کچھ بیٹی میں تیرا بابا قوم دا سردار کیا میں چادر دے لائق دا نامی تائیں میں کو کیا سمجھے تائیں بسترہ لپیٹ کیوں کی دے سنو سنو مک گئی تقریر آخری جملے کو عقیدے وچ ذہن میں دل میں فیر کر گیا ہے بی بی ام حبیبہ پاک جواب دیتے ابا بے شک تو میرا باپ ہے بے شک تو مکے دا سردار ہے لیکن این کہیں تو گستاخ رسول ہے تو مشرک ہے تو پلید ہے حالی تے کلمہ نہیں پڑھیا اے بستر میرے نبی پاک رہے لہذا میری غیرت گوارا نہیں کرے دی حضور دی پاک چادر تے مشرک پاوے بولو بولو میری غیرت گوارا سرکار دی پاک چادر تے پاک بستر تے ایک نجس پاوے انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام مسجد الحرام اللہ فرمائے بے شک میرا محبوبہ یہ مشرک نجس ہے یہ پلید ہے قرآن جنہ کو پلید تک ہے وہ بھامے سونے ہوئے وہ بھامے امیر ہوئے امریکہ لانتی بھامے سپر طاقت ہوئے کدی پلید جنت بن نہیں سکتا یہ پلید کڑا مسلمانہ تے غالب تھی بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لپیٹ کی تھی بات کو نہیں باہر دیتا ان درد ثابت کیا کہ بیادری قوم رشتہ داری سب کچھ اپنی جا پر عظمت رسول مقام رسول حضور دی عزت شان تو ہر شے ایک ہے ایسا مسلمانوں کو صحابہ والی صحابیات والی خیرت نصیب کرے اور ایسا اللہ رسول کے غلام بن کے رہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عمل پیدا رہوں آخر